تو مشکل کشا ہے، تو حاجت روا ہے، سبھی کا سہارا فقط تو خدا ہے، دلوں کی صدائیں تو ہی جانتا ہے، سبھی غم کے ماروں کا تو آسرا ہے، تو آسرا نمازوں میں اللہ درود و سلاموں میں الحمدللہ العظیم والصلاة والسلام علی سیدنا محمد خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الاخیار اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ اللہ رب العزت خالق کائنات رب ذوالجلال کی بے حد بے انتہا لا تعداد حمد و ثنا، اور اللہ کے پیارے رسول خاتم الانبیاء والمرسلین حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم، آپ کی مقدس معطر بارگاہ کے اندر ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام قابل صد احترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، بچوں، حاضرین محفل و سامعین محتشم، اللہ رب العزت کی مقدس بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق کائنات ہم سب کو اپنے شب و روز اللہ اور اس کے پاک محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے فرامین کے مطابق گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرات مکرم، اللہ رب العزت کے آخری نبی، ہم سب کے پیارے محبوب خاتم الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم پر نازل ہونے والی اللہ کی آخری کتاب قرآن مجید فرقان حمید کی آیات بینات میں سے آج جس آیات مبارکہ کی تلاوت کرنے کا شرف میں نے حاصل کیا ہے، اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے اپنی مقدس کلام قرآن مجید فرقان حمید کی شان، قرآن مجید فرقان حمید کی عظمت اور اس کی رفعت کو بیان فرمایا ہے۔ اس آیت مبارکہ پر گفتگو کرنے سے پہلے میں یہ چاہتا ہوں
کہ افادیت قرآن کے اوپر چند معروضات آپ کے سامنے پیش کروں۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن کی تلاوت کرنے، قرآن کو سمجھنے، سمجھ کر قرآن پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرات مکرم، قرآن مجید فرقان حمید اللہ رب العزت کا یہ پیارا کلام، یہ مقدس کتاب بڑی عظمتوں والی کتاب ہے، بڑی رفاعتوں والی کتاب ہے، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ تو جس طرح اللہ کی ذات بڑی عظمتوں والی ہے، اسی طرح اللہ کی صفات بھی بڑی عظمتوں والی ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید اللہ کی صفات میں سے ایک صفت ہے، تو رحمان بھی بڑی عظمتوں والا، اور رحمان کی صفت یعنی قرآن پاک بھی بڑی عظمتوں والا، بڑی رفعتوں والا ہے۔ اور قرآن ہر انسان کی انسانیت کے لیے، وہ انسان چاہے جس شعبے سے بھی تعلق رکھتا ہو، دنیا کے جس خطے سے بھی تعلق رکھتا ہو، دنیا کے جس علاقے سے بھی تعلق رکھتا ہو، دنیا کے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، دنیا کے کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہو، ہر انسان کی انسانیت کے لیے قرآن کی ہدایت کا ہونا ضروری ہے۔ اگر قرآن کی ہدایت نہیں ہے، قرآن کی نورانیت کسی سینے کے اندر جلوہ گر نہیں ہے، تو وہاں انسان کا وجود تو ہو سکتا ہے، لیکن انسان کے اندر انسانیت موجود نہیں ہو سکتی۔ تو انسان کے اندر انسانیت اس وقت ہو سکتی ہے کہ جب قرآن کی ہدایت اس کے سینے کے اندر ہو، قرآن کے نور سے اس کا سینہ جگمگا رہا ہو، تب انسان کا وجود بھی ہوگا اور انسان کے اندر انسانیت بھی موجود ہوگی۔ اس کی مثال میں آپ کے سامنے پیش رکھنا چاہوں گا۔ آپ دیکھیں کہ جو دنیا کے کسی کونے کے اندر آپ چلے جائیں، وہ کونا دنیا کا کہ جہاں کے رہنے والوں نے قرآن کی ہدایت کو حاصل نہیں کیا، قرآن کے نور کی روشنی کو حاصل نہیں کیا، ان کے سینے قرآن کی ہدایت سے خالی ہیں، ان کے دل نور ایمان سے خالی ہیں۔ اگر آپ ان کی زندگی کو دیکھیں، ان کے شب و روز کو دیکھیں، تو آپ دیکھیں گے کہ ان کی زندگی اتنی خوفناک ہوگی، اتنی کربناک ہوگی۔ وہ زندگی تو گزار رہے ہوں گے، انسان کا وجود تو وہاں پر موجود ہوگا، لیکن وہاں پر انسان کی انسانیت موجود نہیں ہوگی۔ جب قرآن پاک نازل نہیں ہوا تھا، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری سے پہلے کا جو زمانہ، جس کو زمانہ جاہلیت کہا جاتا ہے، تو زمانہ جاہلیت کہ جب قرآن کی ہدایت اس دنیا پر نہیں آئی تھی، قرآن کا نزول نہیں ہوا تھا، قرآن پاک کی تشریف آوری نہیں ہوئی تھی، اگر آپ اس زمانے کو دیکھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ انسان کے اندر انسانیت کے لیے قرآن پاک کتنی ضروری ہے، قرآن پاک کی ہدایت کا ہونا انسان کے لیے کتنا ضروری ہے۔ مثلا آپ نے کئی مرتبہ علماء کرام سے سنا ہوگا، یا آپ اسلامی کتب پڑھنے کا شوق رکھتے ہیں، دینی کتب پڑھنے کا شوق رکھتے ہیں، اسلامی تاریخی کتب پڑھنے کا شوق رکھتے ہیں، تو آپ نے کتابوں کے اندر پڑھا ہوگا کہ زمانہ جاہلیت میں کیا ہوتا تھا کہ وہاں پر اپنی ہی اولاد کو نوزائیدہ بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ تاریخ گواہ ہے، روایات گواہ ہیں، احادیث طیبہ گواہ ہیں کہ جب زمانہ جاہلیت میں کوئی عورت حاملہ ہوا کرتی تھی، جب کسی کی گھر والی حاملہ ہوا کرتی تھی اور
اس کے بچے جننے کا وقت قریب آتا تھا تو اس عورت کا گھر والا گھر سے ایک آلہ اٹھاتا، آلہ اٹھا کر ایک جگہ وہ گڑھا کھودتا تھا، گڑھا کھود کر اس گڑھے کے اوپر بیٹھ جاتا تھا۔ کیوں بیٹھتا تھا؟ وہ انتظار کرتا تھا، اس کو انتظار اس بات کی ہوتی تھی کہ کب مجھے آ کر کوئی بتائے گا کہ میرے گھر بچی پیدا ہوئی ہے یا بچہ پیدا ہوا ہے۔ تو جب اس کی عورت بچے کو پیدا کر لیتی تھی، اس کا بچہ جب اس کے گھر پیدا ہوتا تھا، اس کو جب یہ بتایا جاتا تھا کہ تیرے گھر جو ہے بچہ پیدا ہوا ہے، تو وہ اس بچے کو چھوڑ دیتا تھا۔ لیکن اگر اس کے پاس خبر پہنچتی، اس کو یہ معلوم ہوتا، آنے والا آ کر کہتا کہ تیرے گھر بچہ پیدا نہیں ہوا، تیرے گھر بچی پیدا ہوئی ہے، تو وہ جس گڑھے کے اوپر بیٹھا ہوا ہوتا تھا، جس گڑھے کو اس نے کھودا ہوا ہوتا تھا، وہ اپنی ہی اس بچی کو، اپنے جگر کے ٹکڑے کو، وہ بچی جو اس کے خون سے پیدا ہوئی، جو اس کے جسم سے پیدا ہوئی، اسی نوزائیدہ بچی کو زندہ درکور کر دیتا تھا، زندہ اس گڑھے کے اندر جو ہے اس کو دبا دیتا تھا، اس کو کسی قسم کا کوئی احساس نہیں ہوتا تھا۔ تو اس وقت جب قرآن کی ہدایت اس انسان کے پاس نہیں تھی، قرآن کے نورانیت کی روشنی سے اس کا سینہ نہیں جگمگا رہا ہوتا تھا، تو قرآن کی ہدایت سے پہلے انسان کا وجود تو موجود تھا، لیکن انسان کے وجود کے ساتھ انسانیت موجود نہیں تھی۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ انسان کی انسانیت کے لیے قرآن پاک کا ہونا کتنا ضروری ہے، قرآن پاک کی ہدایت کا ہونا کتنا ضروری ہے، قرآن پاک کی نورانیت کا ہونا کتنا ضروری ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ عرب کے لوگ زمانہ جاہلیت کی بات ہو رہی ہے، فرمایا کہ عرب کے لوگوں کے لیے بہترین مشروب دودھ ہوا کرتا تھا، دودھ ان کے لیے بہترین سے بہترین غذا ہوا کرتی تھی۔ وہ کیا کرتے تھے؟ فرماتے ہیں کہ وہاں کے جو مرد ہوا کرتے تھے وہ اس بہترین مشروب اور بہترین غذا سے لطف اندوز ہوتے تھے، لیکن انہوں نے اپنی عورتوں پر دودھ کو حرام کیا ہوا ہوتا تھا۔ یعنی ایک اچھی غذا سے، ایک بہترین مشروب سے، ایک بہترین طعام سے انہوں نے اپنی گھر والیوں کو، انہوں نے عورتوں کو اس غذا سے محروم رکھا ہوا ہوتا تھا۔ تو انسان کا وجود ضرور تھا، لیکن انسان کے اندر انسانیت موجود نہیں ہوا کرتی تھی۔ اسی طرح زمانہ جاہلیت کے اندر جب قرآن کا نزول نہیں ہوا تھا، قرآن کی ہدایت سے سینے جگمگائے نہیں تھے، تو اس وقت یہ عالم تھا کہ نہ تو کسی کو اپنے کا پتہ ہوتا تھا، نہ پرائے کا پتہ ہوتا تھا، نہ ماں باپ کے ادب اور احترام کا پتہ ہوتا تھا، اور نہ ماں باپ کی عزت اور بے حرمتی کا پتہ ہوتا تھا۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ اپنی ماؤں سے نکاح کر لیا کرتے تھے، وہ ان کی ماں کہ جس عورت سے ان کے باپوں نے نکاح کیا ہوا ہوتا تھا، وہ عورتیں جو ان کے باپوں کی گھر والیاں ہوا کرتی تھیں، تو وہ ان اپنی ماؤں سے نکاح کر لیتے تھے۔ تو اس قدر گمراہی کا عالم تھا، اس قدر ظلمت کا عالم تھا کہ قرآن کے بغیر، قرآن کی ہدایت کے بغیر، قرآن کے نور کی روشنی کے بغیر انسان کا وجود تو موجود تھا، لیکن انسانیت وہاں پر موجود نہیں تھی۔ اسی طرح زمانہ جاہلیت کے اندر جب کوئی عورت، جب کسی کی گھر والی بچہ جنتی تھی، اور بچہ جننے کے بعد جو اس کے ایام مخصوصہ ہوا کرتے تھے، یا ہر مہینے جو عورت کو ایام مخصوصہ آیا کرتے ہیں، تو ان ایام مخصوصہ کے اندر وہ اپنی بیویوں کو اپنے ایک کمرے کے اندر قید کر لیا کرتے تھے، اپنی گھر والیوں کو، ان عورتوں کو جن کو ایام مخصوصہ آیا کرتے تھے، تو جب یہ دن ہوا کرتے تھے ان کے،
تو ان دنوں کے اندر وہ اپنی عورتوں کو ایک کمرے کے اندر بند کر دیا کرتے تھے. وہ عورتیں کہیں پر آ جا نہیں سکتی تھی، باہر نہیں نکل سکتی تھی، وہ عورتیں کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگا سکتی تھی، وہ عورتیں کسی سے ملاقات نہیں کر سکتی تھی. یعنی اس قدر عورت کی عزت کو پائمال کر دیا جاتا تھا کہ اور بعض اوقات تو ان عورتوں کو اپنے گھروں سے نکال دیا جاتا تھا. تو عورتیں ان کے لیے اپنے گھروں کے اندر آنا جو ہے وہ دشوار ہوتا تھا. وہ اپنے گھر نہیں آ سکتی تھی، وہ اپنے دن رات جنگلوں کے اندر گزارتی تھی. تو جب قرآن کی ہدایت موجود نہیں تھی جس کے پاس، تو جب قرآن کا نزول نہیں ہوا تھا، جب قرآن کے نور سے سینے منور نہیں تھے، تو اس وقت جہالت کا یہ عالم تھا کہ انسان کا وجود تو موجود تھا لیکن انسان کے وجود کے ساتھ انسانیت موجود نہیں تھی. تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ انسان کے اندر انسانیت کے لیے قرآن پاک کی ہدایت کا ہونا کتنا ضروری ہے، قرآن پاک کی نورانیت کا ہونا کتنا ضروری ہے. تو عورت کا کوئی مقام نہیں ہوتا تھا، عورت کی کوئی عزت نہیں ہوتی تھی. اگر عورت کو کسی نے عزت دی، اگر عورت کو کسی نے مقام دیا تو وہ اسلام نے دیا، اللہ کے قرآن نے دیا. اسی طرح اگر کوئی شخص یہ سوچتا کہ میری اولاد خوبصورت ہو، ان کا چہرہ خوبصورت ہو، ان کا جسم سفید ہو، تو وہ کیا کرتے تھے کہ اپنی بیویوں کو ایسے مرد کے پاس بھیج دیا کرتے تھے کہ جو مرد خوبصورت ہوتا تھا. وہ اپنی عورتوں کو خوبصورت مردوں کے حوالے کر دیا کرتے تھے. وہ خوبصورت مرد ان کے ساتھ ہم بستری کرتے تھے اور تب تک ان کے ساتھ ہم بستری کیا کرتے تھے جب تک جو ہے وہ عورت حاملہ نہیں ہو جایا کرتی تھی. یہ فقط کس لیے ہوتا تھا؟ یہ فقط اس لیے ہوا کرتا تھا کہ تاکہ ہماری اولاد جو ہے وہ خوبصورت پیدا ہو. تو جہالت کا آپ اندازہ لگائیں کہ جہالت کس قدر ہوا کرتی تھی. جب قرآن کی ہدایت نہیں تھی، قرآن کی نورانیت نہیں تھی، تو جہالت اور ظلمت اس قدر بڑھ گئی تھی کہ انسان تو موجود تھا لیکن انسان کی اندر انسانیت موجود نہیں تھی. تو ان شواہد سے، ان مثالوں سے، ان دلائل سے آپ اندازہ لگائیں کہ جب قرآن کی ہدایت نہ ہو، قرآن کے نور کی روشنی نہ ہو دل کے اندر، تو پھر انسان تو موجود ہو سکتا ہے لیکن انسان کے اندر انسانیت موجود نہیں ہو سکتی. تو ہر طبقے کے انسان کے لیے، ہر مذہب کے ساتھ تعلق رکھنے والے انسان کے انسانیت کے لیے ضروری ہے کہ قرآن سے ہدایت لے، قرآن کے نور سے اپنے دلوں کو منور کرے تاکہ انسان کا وجود بھی وہاں پر موجود ہو اور انسان کے وجود کے ساتھ ساتھ انسانیت بھی وہاں پر جلوہ گر ہو. تو یہ قرآن کی عظمت ہے، یہ قرآن کی رفعت ہے کہ اگر انسان کے اندر انسانیت قرار پکڑتی ہے تو اس وقت انسانیت آتی ہے کہ جب قرآن ہدایت دیتا ہے، جب قرآن کی روشنی سے ہم اپنے دلوں کو منور کرتے ہیں، اپنے ان سینوں کو روشن کرتے ہیں قرآن کی نورانیت سے، تب ہمارے اندر انسانیت آتی ہے. تو انسان کی انسانیت کے لیے قرآن کی ہدایت کا ہونا ضروری ہے.